موجود ڈائریکٹر صاحب، موجود پرنسپل صاحب، تمام استاد کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کچھ ان لفظوں میں کرنا چاہوں گی۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صدر علی وقار، یہ دو جملے کہنے کو بہت آسان ہیں، یہ دو جملے کہنے کو بہت آسان ہیں، مگر ان کی قدر و قیمت ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جنہوں نے اس آزادی کے لیے اپنے دن اور رات ایک کر دیے۔ صدر علی وقار، میرے سینے پہ لگے اس پرچم سے لے کر بلند ماتوں پہ لگا پاکستانی پرچم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ جی ہاں جناب اعلیٰ، ہم آزاد ہیں۔ دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ ازاکاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ جی ہاں جناب اعلیٰ، ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے، اور جن قوموں کی سوچ آزاد ہوتی ہے ان پہ چاہے توپ کے گولے برسائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، پھر بھی وہ لوگ ان لوگوں سے بہترین ہیں جو ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، کوئی کیا دبا سکے گا مجھے ظلمتوں کا پالا۔ تجھے فکر اپنے عالم، مجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ صدر علی وقار، میرا ملک خدا کا سایہ ہے، میرا ملک خدا کا سایہ ہے، اس سے توڑنے والا آج بھی آیا ہے، لیکن اس میں خدا کا وہ سایہ ہے جو قائم سے قائم تک ہے، اسے بنایا ہے قائم رہنے کے لیے۔ دنیا کی سب سے اولین فوج ہماری ہے، جب کعبہ پر حملہ ہوتا ہے فوج ہماری جاتی ہے، جب کشمیر پر ظلم ہوتا ہے یہاں سے سواری جاتی ہے۔ آخر میں اپنے ملک کے دشمنوں کو یہ پیغام دیتی چلوں کہ تیرے گناہوں کے پاپوں کو، تیرے گناہوں کے پاپوں کو سارے بازار میں پھوڑ جاؤں گی، مثل ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گی۔ لشکر 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 کریں گے میری دلیری کے ٹکرے، مر کر بھی زندگی خبر چھوڑ جاؤں گی۔ شکریہ۔